شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں امام لالکائی رحمہ اللہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان من سعادت الحدث والعجمی ان يوفقهم اللہ لعالم من اہل السنہ، کہ کسی بندے کے لیے سب سے بڑی جو سعادت ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ اسے اہل السنہ کے کسی عالم کے ساتھ اس کی صحبت دے دے، کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگ جائے۔ عبارت الکبریٰ میں ابن بطہ رحمہ اللہ، ابن شعبہ رحمہ اللہ سے قول نقل کرتے ہیں، ان من نعمت اللہ علی الشاب اذا تنسک ان یواخی صاحب سنت یحملہ علیہا، کہ اللہ کی نعمت جو نوجوان پر سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دین سیکھنے لگے، ان یواخی صاحب سنت، کہ اس کو ایک سنی آدمی کی صحبت کو دے دے، کہ جو پھر اس کو سنت کے مطابق اس کو دین سکھائے، اس کو علم سکھائے۔ کیونکہ عتبہ غلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من لم یکن معنا فہو علینا، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے پھر وہ ہمارے خلاف ہے۔ ہمارے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اہل سنہ کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اٹھتا بیٹھتا تو پھر ہمارے خلاف ہے، کیونکہ وہ پھر دوسروں کے ساتھ جا کر اٹھتا بیٹھتا ہے، دوسروں کو عقیدہ اپناتا ہے۔ اس طرح العباد الکبریٰ میں ابن بطہ رحمہ اللہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول لائے ہیں، انا واللہ ما رأینا الرجل یصاحب من الناس الا مثلہ وشکلہ، ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا لیکن وہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اس جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فصاحب الصالحین من عباد اللہ تکون معهم، اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ، سنی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، شاید کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، او مثلہم، یا ان جیسے بن جاؤ۔ ولید کرابسی بہت بڑا گمراہ تھا، علم کلام کا ماہر تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج علم کلام کا ماہر، علم کلام کو جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں تم سے ایک بات کہوں گا، کہ کہنے لگا کہ ہاں ضرور قبول کریں گے۔ تو اپنے بیٹوں سے وہ علم کلام کا ماہر جتنے بھی ساری زندگی علم کلام میں کھپا دی، کہنے لگا علیکم بما علیہ اصحاب الحدیث فانی رأیت الحق معهم، اپنے آپ پر یہ اصحاب الحدیث یا اہل السنہ، یہ حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے، ان کو لازم کر لو، میں نے حق ان کے ساتھ دیکھا ہے، ان کے ساتھ اٹھا کرو بیٹھا کرو۔ اور آپ بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں عالم نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی، صرف علماء کی صحبت اپنانے کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت آ گئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا واقعہ دیکھ لیں، کہ ساری زندگی صوفی رہے، صوفیت کے اوپر اپنی زندگی بسر کی، پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صحبت ملتی ہے تو ہدایت آ جاتی ہے۔ اپنے یہ درد بری داستان اپنی نونیہ میں ذکر کرتے ہیں، کہ پھر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ ہر جگہ مت پھرو، ہر کسی کے ساتھ جا کر مت بیٹھو، میں سب کے ساتھ بیٹھ آیا ہوں، میں نے دیکھ لیا سب کو، جانچ لیا، کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہے تو قرآن و حدیث میں ہے، سنت میں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ تو پھر اپنی زندگی سے نصیحت پکڑ کر پھر لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ،